جو ملکوں میں بھی جو جس کا کام ہے اس کو لوگ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں پاکستان کے حالات، میں کہتا ہوں نہ میں نے خراب کیے نہ میں ٹھیک کر سکتا ہوں، میں امیدیں دلا سکتا ہوں کہ حالات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ جھوٹی موٹی کی امیدیں نہیں ہیں. اکنامکلی حالات الحمدللہ اچھے ہونے جا رہے ہیں، جتنے اچھے ہو گئے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، اتنے وہ زیادہ اچھے گئے ہیں لیکن ابھی تھوڑا دبایا ہوا ہے. ڈالر 275 پہ مصنوعی روکا ہوا ہے، بس ورنہ ڈالر اصل میں اور بھی نیچے گیا ہے، لیکن اس کو روکا ہوا ہے انہوں نے، بہت زیادہ نیچے گیا تو اور کچھ مسائل ہو جائیں گے. تو کچھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں ملک میں، سارے خراب نہیں ہو رہے. جو خراب ہو رہے ہیں ان پہ تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ خود سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. سسٹم کے تحت چلا ہے نا سارا. الیکشن ہمارے ہاں سسٹم کے تحت نہیں ہوتے، کس کے تحت ہوتے ہیں؟ سسٹم کے تحت. سسٹم چل رہا ہے، لیکن بہرحال کچھ امید کی چیزیں بھی ہیں. تو اچھا مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے، کسی کو کوئی اچھی خبر بھی دو تو اس نے غم ہی کی خبر لینی ہے. اس کو بتاؤ نا تمہارے ابا کو جو فالج تھا ٹھیک ہو گیا، اب 2 نمبر ہی کر رہا ہے، بیکار باتیں. یہ ہمارا دماغ بن چکا ہے. ابے تجھے جو شوگر تھی نا اتفاق سے اب رپورٹیں کلیئر، اب سب ڈرامے باز. تو یار جب تمہارا دماغ ہی خراب ہے، تمہیں اچھی خبر سننی نہیں ہے. اب میں نے بولا نا ایک صاحب کو، میں نے کہا ڈالر دیکھو 275 پہ 75-76 پہ رک گیا ہے، ورنہ کتنی اسپیڈ سے اوپر جا رہا تھا. اب یہ ڈرامے بازی ہمیں بے وقوف بنانے. میں نے کہا پھر ٹینشن میں رہے، تو برین ہیمریج سے مر جا، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تیرے کو اچھی خبر سنا رہا ہوں یار، تھوڑا خوش ہو جائے یار. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے خوش ہونے پر؟ نہیں. اب یہ میں نے کہا میرا کیا فائدہ ڈالر کے اوپر نیچے، میں کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ ہوں؟ مجھے کیا مل رہا ہے؟ خوش ہو رہا ہوں میں، تجھے بھی خوش کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے کچھ آتھینٹک ذرائع سے خبر ملی ہے، اخباروں کی یوٹیوب کی خبریں نہیں ہیں. لیکن وہی اب یہ سب قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر صحیح ہے، بیوقوف بنانے کے لیے نا تو ڈالر خرید لے، پھر رکھ لے اپنے پاس، اور 1 مہینے بعد جب اوریجنل قیمت آئے گی نا 300 پہ ہو جائے گا، بیچ دینا. کرتے یہ نہیں ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہلال کمیٹی والوں کے بارے میں ایک صاحب نے، اب 1 دن کا روزہ کھا گئے یار. میں نے کہا تو رکھ لینا، پھر کھا گئے. تو ایک دفعہ رمضان کا شعبان نا 30 کا ہو گیا، کہنے لگا ابے کھا گئے 1 دن کا روزہ. میں نے کہا تو کل رکھ لے بھائی. رکھتے بھی نہیں ہے، کھا گئے تو رکھو نا یار. تو کچھ عادت ایسی پڑ گئی ہے منفی، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے حکمرانوں ہی کا کردار ہے، وہی ذمہ دار ہے. انہوں نے کیا کچھ ایسا ہے کہ اب لوگ اچھی خبر سننے کی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. کچھ نیگیٹیوٹی کی بہت ضرورت سے زیادہ پھیل گئی ہے. تو خیر، تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، دائیں بائیں جان، تو دائیں میں بہت گھوم رہا ہوں میں. بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بتایا کرتے تھے یہ ڈالر کی خبر سچی ہے، یہ جھوٹی نہیں ہے. ٹھیک، ہاں اگر گورنمنٹ کچھ اور ہی کچھ کلابازیاں ہو جائیں، کچھ اور ہی سسٹم آ جائے تو پھر ایک الگ بات ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایک دم سیٹنگ پہ جاتے جاتے کچھ ہو جاتا ہے. لیکن ابھی تک کے حالات یہ ہیں کہ اکنامکلی پاکستان الحمدللہ گرو کر رہا ہے، وہ اچھی خبریں آ رہی ہیں. اور یہ گورنمنٹ کی خبریں صرف نہیں ہیں، یہ جو تاجر جو جن کی پوری ملک کی اکنامی پہ جن کی جو لگام ہے نا، جن کے ہاتھ میں، یہ ان کی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. رکشے والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ٹماٹر والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بیچارے جو لوگ جوتے سیتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور بڑے بڑے ارب پتی تاجروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم درس قرآن ہی دیتے ہیں اور انڈا موڑ پہ ہی رہتے ہیں اور 4 شادیاں ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے. کبھی خوشبو لگا کے آپ اکیلے میں ملیں تو اس کے علاوہ بھی الحمدللہ بہت سارے کام ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خوشبو لگا کے آئیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خوشبو مجھے پسند بھی ہو، تاکہ میں اپنی مرضی سے آنے دوں نا اندر. آپ بولو گے آپ نے کہا تھا خوشبو لگا کے آؤ، ہم آ گئے، تو میں بھگاؤں گا کیسے؟ پھر تو میں بولوں گا یہ والی خوشبو نہیں کہا تھا میں نے. اچھا خیر، تو ادارے کو اگر آپ ٹھیک کرنے جائیں گے نا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ کبھی بھی کسی ادارے کو ٹھیک کرنے کی فکر نہ کرو، چاہے وہ کنٹری ہو، پورا ٹھیک نہیں ہوگا. یورپ امریکہ پورے ٹھیک تھوڑی ہیں، بہت ساری گڑبڑیں وہاں بھی چل رہی ہیں. کوئی بھی اجتماعی نظام جہاں بھی ہوگا اس میں لازماً کچھ خامیاں ہوں گی، انہی خامیوں کے ساتھ اس سسٹم کو چلایا جائے گا، انہی خامیوں کے ساتھ. ہاں خامیاں زیادہ ہو جائیں اور خیر کم ہو جائے، یا وہ اپنے مقصد سے ہی ہٹ جائیں، پھر اس کو چھوڑ دو، پھر وہاں رہنا ہی جائز نہیں ہے. اب تبلیغی جماعت کا مقصد ہے دین کو دنیا میں پھیلانا. کچھ لوگ کہتے ہیں تبلیغ میں یہ فلانا ایسا ہو رہا ہے، یہ ڈمکانا ایسا ہو رہا ہے. بھائی ہو بھی رہا ہے، اجتماعی نظام ہے، کچھ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو ویژن ہے، جو مقصد ہے، اس کو تو فوکس کیا ہوا ہے نا، دین ہی پھیلا رہے ہیں نا، کوئی عیسائیت کی تبلیغ تو نہیں کر رہے. لیکن اگر کوئی ادارہ مقصد سے ہی ہٹ جائے،
وہ دین کے علاوہ کچھ اور کسی کا ایجنٹ بن جائیں, کچھ اور ہی شروع کر دیں بھائی, پھر فوراً چھوڑ دو اس کو. تو میں یس کر رہا تھا, ہر جگہ ایسا ہوتا ہے, ہر جگہ اداروں میں. محتمم کو نظر آئے گا 4 آدمی بیٹھے ہوئے, اس کو پتا ہے کس کی غیبت چل رہی ہے, محتمم کی. ناظم کی غیبت چل رہی ہے, یہ ایسے, یہ یوں, یہ فلانا, یہ ڈمکانا. اچھا, ہم لوگ حکمرانوں کی اس وقت تک تعریف کرتے ہیں جب تک وہ حاکم بنتے نہیں ہیں. جیسے ہی بن جاتے ہیں اسی دن سے برائیاں شروع. لاتے بھی ہم خود ہیں, کام بھی نہیں کرنے دیتے پھر ہم. تو اس میں کچھ برائیاں صحیح ہوتی ہیں, لیکن بہت ساری برائیاں غلط بھی ہوتی ہیں. جو غلط انفارمیشن کی بیس پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی. ہماری عادت ہے جب کسی سے دشمنی کرنی ہے تو اس کی ہر اچھی چیز کو بھی برا کرنا ہے, جب کسی سے دوستی کرنی ہے تو ہر بری چیز پہ بھی پردے ڈالنے ہیں. بھائی یہ نہ بناؤ. بار بار میں کہتا ہوں کسی سیاسی تنظیم سے جڑو, یہ آپ کا سیاسی حق ہے, لیکن اپنے سیاسی لیڈر کو امام مہدی مت بناؤ, پیغمبر کا درجہ مت دو. اس سے ڈپریشن نہیں ہوگی کبھی. ورنہ پتہ ہے کیا ہوگا, آپ نے اس کو باپ بنا لیا نا, اگر کوئی اس کے خلاف بولے گا آپ ڈپریشن میں جاؤ گے, پاگل جاؤ گے, کانپو گے. حالانکہ این ممکن ہے وہ صحیح بول رہا ہو, این ممکن ہے وہ صحیح بول رہا ہو. اور جو مخالف کی تعریف کرے گا آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. حالانکہ این ممکن ہے آپ کا مخالف غلط ہو لیکن یہ والی بات اس میں واقعی اچھی ہو. تو اتنا ایکسٹریم پہ جاتے کیوں ہے یار؟ ہم پاگل ہیں, ہم نے دماغ اپنا فضول کھپانا ہے کیا؟ مر کے ختم ہو جانا ہے. تھوڑے دن کی اللہ نے زندگی دی ہے, ہمیں ڈپریشن میں ہم اس کو کھپا کے ختم کر دیں. میں نے ایک بیان کیا کہ اللہ کو ٹینشن پسند نہیں ہے. اس پہ کسی نے نیچے کمنٹس کیے کہ یعقوب علیہ السلام کیوں اتنی ٹینشنوں میں تھے. پھر دیکھو, اللہ کو ٹینشن پسند نہیں ہے, وہ جو آپ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے جو ٹینشن دینی ہے نا وہ اس کو برداشت کرو, اس پہ ثواب ملے گا. اپنی مرضی کی ٹینشنیں پالو گے اس پہ ثواب نہیں ملے گا, الٹا گناہ ملے گا اس پہ. دیکھو, ایک بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے. یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اس میں آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں, آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. ایک بیماری ہوتی ہے آپ نے خود اپنے آپ کو چھورا مارا, زخمی کر دیا, زہر پی لیا آپ نے خودکشی کی نیت سے. یہ ٹینشن کس کی طرف سے ہے؟ یا آپ اس پہ تھوڑی ثواب ملتا ہے. تو یہ جو سیاسی لیڈروں کی ٹینشن ہم پالتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ نے کب کہا کہ میں نے تو ان کو امام مہدی بنا کے بھیجا ہے اور یہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے؟ تو آپ کی عقیدت ہے بھائی, آپ کی محبت ہے. اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے ہمیں پیغمبر سے محبت کا کہا ہے. پیغمبر کے خلاف کوئی بولے ڈپریشن میں جائیں, سمجھ میں آتا ہے. آپ کے ماں باپ کے خلاف کوئی بولے ڈپریشن میں جائیں, بالکل جانا چاہیے, کیونکہ ان سے محبت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے سیاسی لیڈر فلاں اتنا نیک ہے, فلاں اتنا برا ہے, تو ان سے بھی تو بھائی یہ نیک آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے کیا زندگی ساتھ گزاری ہے؟ آپ نے نیوز دیکھ کے اندازہ لگایا تو اندازہ ہے, ٹھیک ہے. تو اندازوں پر اتنی بڑی عقیدت کی بنیادیں اور اتنی بڑی نفرتوں کی بنیادیں قائم نہیں کی جاتی. اندازوں کو اندازہ ہی رہنے دیا جاتا ہے. دیکھو, امام ابو حنیفہ نے اجتہاد کیا نا, اجتہاد کر کے مسائل نکالے. بعض مسئلوں میں امام شافعی نے ان سے اختلاف کیا. حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے اس میں امام ابو حنیفہ کی دلیل بہت مضبوط ہے. ہمیں اشکال ہوتا ہے کہ امام شافعی نے اس پہ اختلاف کیسے کر لیا. لیکن فقہ میں ایک اصول بتایا جاتا ہے کہ قطع نظر اس سے کہ اس کی دلیل مضبوط تھی یا نہیں تھی, جب امام شافعی نے اختلاف کر لیا تو اب وہ مسئلہ مجتہد فی ہے, مختلف فی ہے. اب اس میں ایک رائے میں یقینی فیصلہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اتنے بڑے مجتہد ہیں بھائی, جب انہوں نے کر لیا اختلاف تو اس کا مطلب کچھ تو تھا نا. اب اس میں اتنا یقین سے کہنا کہ یہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے, یہ طریقہ غلط ہوگا. اس لیے کہتے ہیں چاروں اماموں میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو بس وہ اختلاف ہی اس بات کی علامت ہے اب اس میں یقینی رائے قائم کرنا درست نہیں ہے. تو وہ مجتہدین اتنے غور و فکر کے بعد رائے قائم کرتے تھے. اس کے بعد ہمیں حکم ہے کہ یہ عقیدہ رکھو کہ غلطی کا امکان ہے. تو اپنے سیاسی لیڈروں کے بارے میں ہم کہیں کہ اس میں ہماری رائے میں غلط, تو ایسے اسکالر کا جذبہ اچھا ہے, میں جذبے پہ وہ نہیں کرتا. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو علماء سے بدگمان کر دیتے ہیں کہ علماء تو گھروں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں, سسٹم کی تو بات ہی نہیں کر رہے. لیکن خود ان کے پاس بھی سسٹم کی تبدیلی کا کوئی پیکج نہیں ہے. تو جب بھی کوئی ایسے مبہم نعرے لگائے نا, آپ اس سے یہ پوچھیں کہ ٹھیک ہے آپ سسٹم کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, بات کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ اس کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ میں نے بیان میں مثال دی تھی نا کہ 20 سال پہلے ایک سیاسی لیڈر کی میں تقریر سن رہا تھا, ابھی یوٹیوب پہ فیس بک پہ کسی نے چلائی ہوئی تھی. وہ اسٹیبلشمنٹ کو برا کہہ رہا ہے, وہ حکومت کو برا کہہ رہا ہے, وہ وزیر اعظم کو برا کہہ رہا ہے, سب کو برا کہہ رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں حق پرست ہے. بعد میں پتا چلا اتنے برے وہ نہیں تھے جتنا یہ نکلا. اب میں نام تو نہیں لے سکتا, وہ تو جس کی جو ان کی جماعت کو فالو کرتے ہیں وہ بھر جائیں گے, کیونکہ ہم
ممبر پہ ایسی باتیں نہیں کی جاتی, لیکن سبھی برا بلا کہہ رہے ہیں اس کو, A to Z پورا پاکستان ہی کہہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیڈر نے کیا کیا, یہ لیبل لگا کے نا لوگوں کے جذبات کو کیش کرا کے اپنی طرف لایا, اور اپنے پاس بھی تبدیلی کا کوئی پیکج بولو نہیں تھا. تو خوب سمجھ لو, بعض دفعہ دوسرے کو برا کہا جاتا ہے لوگوں کو دوسروں سے کاٹنے کے لیے, لیکن اپنے پاس بھی کوئی تبدیلی کا پیکج نہیں ہوتا. تو ایسے برا کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. یہ حق بیانی کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے کہ آپ سب کو برا بلا کہو. لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے برحق, آپ کیا کرو گے, آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ نہ آپ کے رہتے ہیں اور نہ ان کے رہتے ہیں, پھر ایتھیزم کی طرف جاتے ہیں یا بند گلی میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسی بہت سی تحریکیں ماضی میں اٹھی ہیں جنہوں نے تبدیلی کی بات کی اور نظام کی تبدیلی کی تحریکیں چلائیں, لوگوں کو علماء سے بدگمان کیا کہ یہ علماء مولوی کے پاس مت جاؤ, علماء غلط ہیں. لوگ علماء سے بھی بدگمان ہو گئے, اور پھر ان کے پاس خود بھی کوئی پیکج نہیں تھا تبدیلی کا. نتیجہ کیا نکلا, کچھ وقت کے بعد پھر لوگ ان سے بھی ٹوٹ گئے. لوگوں نے کہا ان کے پاس بھی خالی خلی کی باتیں ہیں. اب علماء سے اتنے بدگمان ہو چکے تھے اب کہ واپس علماء کے پاس نہیں گئے. تو اب آپ بتاؤ, نہ آپ اس کے لیڈر ہو نہ علماء اس کے لیڈر ہیں, تو شیطان تو پھر اکیلی بکری کو کھاتا ہے کہ نہیں, بھیڑیا اکیلی بکری کو کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا. جو جماعت سے الگ ہو گئی اس پہ تو بھیڑیا حملہ کرتا ہے. تو ہمارے تجربے ایسی تحریکوں کے بارے میں, تو یہ جو بھی نظام کی تبدیلی کی بات کریں نا, ان سے کہیں آپ کے پاس کوئی ایسا پیکج جو مؤثر ہو, گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتا ہو, اسباب کی دنیا میں جس کا ریزلٹ کی امید ہو, ایسا کوئی پیکج بتائیں. تو وہ جواب میں کہیں گے کہ اسباب کو مت دیکھو, ہمارے ذمہ اپنا کام کرنا, ہم کام کے مکلف ہیں, نتیجے کے مکلف نہیں ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. ہم ایسا کام جس کا نتیجہ نکلنا ہی ممکن نہ ہو, اس کام کے مکلف بولو نہیں ہے. میں اس کی مثالیں دیتا ہوں آپ کو, کیونکہ یونیورسٹیوں میں اس طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں جو آپ کو علماء سے ہٹائیں گے, نظام کی تبدیلی کی باتیں کریں گے, مگر تبدیلی کا ان کے پاس نہ روڈ میپ ہے, نہ ان کے پاس افراد ہیں, نہ ان کے پاس کوئی ایسا پیکج ہے جو سوٹیبل پیکج ہو. ہوائی باتیں بہت ملیں گی ان کے پاس آپ کو. تو لوگ ان کی باتیں سن کے علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ علماء کا جب بیان سنو تو یا تو 4 شادیاں آ رہی ہوں گی, یا نماز کی بات آ رہی ہوگی, روزے کی بات آ رہی ہوگی, ماں باپ کی اطاعت, ماں ہے, باپ ہے, بیوی کی خدمت, بیوی کے جو ہے نا حقوق پورے کرو, بیوی کو چاہیے شوہر کی عزت کرے. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کتنی چھوٹی چھوٹی نجی چھوٹی چھوٹی گھٹیا باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. فلاں بات کرتا ہے انقلاب کی, فلاں کیا بات کرتا ہے, انقلاب کی, سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتا ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے ساس بہو کے جھگڑے لے کے نمٹانے کے لیے بیٹھے ہوئے. سسٹم کی تبدیلی کی بات کریں تو ان کا مینٹل لیول بڑا اوپر ہے, اور یہ مولویوں کا مینٹل لیول کیا ہے, یہ تو بڑا گھٹیا ہے. تو نکاح طلاق کے مسائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, بس نماز میں یہ کرنے سے سدا صاحب ہو جاتا ہے, یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ذہن کے لوگ, گھٹیا, نیچ. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو یہ نعرے ہیں بہت اچھے, حالانکہ علماء کے پاس نظام کی تبدیلی کا پیکج بھی ہے اور اس کی کوشش بھی ہے. آپ صحیح علماء سے ملو, سارے ایک جیسے نہیں ہیں, آپ ملو گے تو پتہ چلے گا. اور یہ جو تزکیہ کیا جا رہا ہے نا انفرادی طور پہ, یہ بھی تو نظام کی تبدیلی کا ایک حصہ ہے. افراد تیار نہیں ہوں گے تو کون تبدیل کرے گا نظام؟ تو افراد کی تیاری بھی اس سسٹم کی تبدیلی کا ایک پیکج ہے. اب میں بتاتا ہوں سسٹم کی تبدیلی کا علماء کے پاس کیا پیکج ہے. وہ ایسا پیکج ہے جو سوٹیبل ہے اور علماء اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں, لیکن جو اس طرح علماء سے آپ کو ورغلا رہے ہیں نا, دور کر رہے ہیں, ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے. باتیں ہیں تو باتیں تو کر لو بھائی بیٹھ کے. اب میں بتاتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا نتائج کے مکلف نہیں ہے, ہم نے تو کام کرنا ہے, یہ بالکل غلط ہے. یہ اصول وہاں چلے گا جہاں گناہ اور فرائض و واجبات کی بات آئے گی. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو خود کام ہی مقصود ہے, جیسے نماز بذات خود مقصود ہے, وہ آپ کو پڑھنی ہے, نتیجہ اچھا نکلے یا برا نکلے. لیکن کچھ چیزیں مقصود نہیں ہوتی, وہ مقصود کا ذریعہ ہوتی ہیں, جیسے جہاد ہے یا سسٹم کی تبدیلی کی کوشش ہے. وہ کوشش مقصود تھوڑی ہے, وہ ذریعہ مقصود ہے. نہی عن المنکر ہے, یہ مقصود نہیں ہے, مقصد ہے برائی کا خاتمہ. اگر آپ سمجھتے ہو کہ برائی سے روکنے سے خاتمے کے بجائے اور بڑھ جائے گی تو وہاں روکنا منع ہے. پھر نہیں, یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. دیکھو اسلام میں 2 طرح کے احکام ہیں, ایک مقصود ہیں اور ایک مقصود بولو نہیں ہے. نماز کیا ہے؟ عبادت مقصودہ ہے. نماز کیا ہے؟ اب کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ لے کر آئے کہ ایکچولی نماز سے مجھے فائدہ ہی نہیں ہو رہا, مجھ سے گناہ ہی نہیں چھوڑے تو میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا, اس سے کہا جائے گا نماز خود مقصد ہے یار, یہ پڑھو, چاہے اس سے برائی چھوٹے یا نہ چھوٹے, وہ ایک الگ چیز ہے.
لیکن آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی, حج آپ کو زندگی میں ایک دفعہ کرنا پڑے گا, آپ کو داڑھی رکھنی پڑے گی, عورت کو پردہ کرنا پڑے گا. یہ ساری عبادتیں وہ ہیں جو شریعت میں مقصود ہے. 5 ارکان ہیں نا اسلام کے. زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب آپ کو ایکچولی ملک میں گورنمنٹ نے مہنگائی پہ قابو پا لیا ہے, لہذا زکوٰۃ دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ تو مقصد ہے بھائی, مالدار کو دینی پڑے گی. یہاں نہیں ہے ملک میں مالداری آ گئی, افریقہ کے جنگلوں میں جا کے تقسیم کرو, دینی پڑے گی آپ کو. غریب تلاش کرنا پڑے گا آپ کو زکوٰۃ کے لیے, چاہے مہنگائی ختم بھی ہو جائے. ملک ناروے امریکہ میں جو جن کو زکوٰۃ نکالنے والے زکوٰۃ کے لیے لوگ نہیں ملتے, ہم ان کو کہتے ہیں پاکستان میں دو زکوٰۃ بھائی. تو زکوٰۃ عبادت مقصودہ, حج عبادت مقصودہ, نماز عبادت مقصودہ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقصود نہیں ہے بلکہ وہ مقصد تک پہنچنے کا بولو ذریعہ ہے, وہ مقصد نہیں ہوتی. تبلیغ مقصد نہیں ہے, ذریعہ مقصد ہے. جہاد مقصد نہیں ہے, ذریعہ بولو نا مقصد ہے. تبھی تبلیغ والے خود کہتے ہیں کہ بھائی علماء کو تبلیغ نہ کرو. کہتے ہیں نا تبلیغ والے جب علماء کے پاس آتے ہیں نا تو یہ نہیں کہتے آپ دین پہ چلنے کی ہمارے اندر بھی فکر پیدا ہو جائے, آپ کو چاہیے. ان کو پتا ہے مولوی کو غصہ آ گیا, رکھ کے چماڑ لگایا, بھائی تو میرا باپ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو تبلیغ والوں کو پتا ہے بھائی علماء ہیں, وہ تو خود مبلغ ہیں, تو ان کو سمجھانے کے لیے الگ طریقہ ہے. بھائی آپ ہماری سرپرستی کے لیے تشریف لے آئیں تو رسپیکٹ دیتے ہیں, وہ تشریف لانا اور لے آتے ہیں, نہیں لانا نہیں لاتے. تو وہاں اسٹائل کیا ہو گیا, چینج ہو گیا. اور بعض جگہ تبلیغ والے ہی منع کرتے ہیں, وہاں کرنی نہیں ہے, کیونکہ فائدے کے بجائے کیا ہوگا, نقصان ہوگا. بے موقع تبلیغ جیسے ہوتی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ میں اس کو تبلیغ کروں گا, آگے سے رسپانس جو آئے گا الٹا آئے گا. تو ایسے موقع پہ آپ یہ بات کرو کہ ہم کام کے مکلف ہیں, نتیجے کے مکلف نہیں ہیں. یہ غلط بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کے ابا غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا بیگم, ابا کی مثال سمجھ میں نہیں آئے گی, بیگم غصے میں بیٹھی ہوئی ہے, پہلے ہی پھڈا چل رہا ہے, آپ نان نفقہ نہیں ادا کر رہے, آپ انڈے پراٹھے ٹائم پہ نہیں لے کر آ رہے, ڈبل روٹی ٹائم پہ نہیں لے کر آ رہے, وہ بیچاری زچ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے نا مصیبت میں, غصہ آیا ہوا ہے اس کو آپ کے اوپر یار, اور واقعی غلطی آپ کی ہے. ایسے موقع پہ آپ اس کو سمجھائیں بیگم پردہ کیا کرو, نماز پیا کرو, پڑھا کرو. وہ غصے میں بھنائی ہوئی بیٹھی ہے, آپ اس کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہے, آپ انٹیوں سے آپ کے سیٹنگ بھی چل رہی ہے, اس میں آپ پکڑے گئے رنگے ہاتھوں, وہ اس پہ آپ اپنا غصہ نکال رہی ہے اور آپ اسے نماز روزے کے فضائل سنا رہے ہو. وہ مانے گی؟ وہ بولے گی تو انٹیوں کو صبح شام جا کے دیکھ رہا ہے, ابھی میں نے تیرا یہ موبائل سے نمبر نکالے ہیں اور مجھے نصیحت اس موقع پہ کر رہے, کم از کم ابھی نہیں بنتی یہ نصیحت, تو بے موقع تبلیغ ہوگی نا. ابا غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں تجھے میں نے یہ بولا تھا کہ گاڑی بائک پنچر ہو گئی, بنوا کے لاؤ. غصے میں وہ بھنائی میں بیٹھے ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں ابا آپ نماز نہیں پڑھتے, دیکھیں نماز بہت ضروری ہے اسلام میں. اب کوئی کہتا ہے یار تو باپ کو سمجھا رہا ہے, اور ایسے موقع پہ سمجھا رہا ہے جب وہ تجھے سمجھا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور تو الٹا اس کو, اس سے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. آپ جواب میں کہتے ہیں ہم کام کے مکلف ہیں, ہم نے تبلیغ کرنی ہے, جہاں موقع ملے گا تبلیغ کریں گے, نتائج نہیں دیکھنے. نتائج کس پہ چھوڑنے ہیں؟ اللہ پہ. تو اگلا کہے گا تو جا اپنا علاج کسی ڈاکٹر سے کروا, تبلیغ تو بعد میں, پہلے تیرا مینٹل دماغ سیٹ نہیں ہے. تبلیغ مقصود نہیں ہے, مقصد کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہ تبلیغ چھوڑ دیں, تبلیغ تو کرنی ہے لیکن اسٹائل کہاں کیسا ہوگا, وہاں تبلیغ ایسے کریں گے کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے, اور خود نہ سمجھائیں, ابا کو کسی مولانا کے بیان میں لے جائیں یا اما کو بول دیں, وہ سمجھا دیں گے, ٹھیک ہے نا. اما کو سمجھا دیں, ابا خود ہی سمجھ جائیں گے, ان کو الگ سے سمجھانے کی ضرورت نہیں رہی. دیکھو فرعون چاہتا تھا حضرت موسیٰ کو قتل کر دے, ہزاروں بچے قتل کر دیے نا, فرعون کی بیوی رکاوٹ نہیں بنی, فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کر دیے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جب صندوق سے نکلے, فرعون نے ارادہ کیا قتل کرتا ہوں, بیوی نے کہا نہیں کرو, فرعون نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرتا. بیوی نے ایک دفعہ کہا لا تقتلو, ایک دفعہ کہا فرعون کی بیوی نے, وائف نے, فرعون کی وائف نے ایک دفعہ کہا لا تقتلوہ, تمہارا ارادہ اس کو قتل کرنے کا ہے؟ فرعون نے کہا جی, کیونکہ بنی اسرائیل کا اس کا امکان ہے, بنی اسرائیل کا بچہ ہوگا, میں تو نہیں چھوڑوں گا, میں تو قتل کر دوں گا. تو بیوی نے کہا لا تقتلوہ, اس کو نہیں قتل کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کا حکم سنایا فرعون کو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی, سانپ بنا, اتنے معجزات دیکھے, لاٹھی سانپ بنی. فرعون نے دیکھا کہ ہزاروں جادوگر موسیٰ کے ہاتھ پہ ایمان لے آئے, اور موسیٰ بات کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی. پھر بھی فرعون ایک بات بھی نہیں مانا. بیوی نے ایک دفعہ کہا کہ لا تقتلوہ, بچے کو قتل نہیں کرو, فرعون نے کہا ٹھیک ہے. فرعون نے کیا کہا؟ قبول ہے. اس سے آپ بیوی کی پاور اور طاقت کا اندازہ لگاؤ, بیوی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ, کتنی پاورفل ہوتی ہے عورت. تبھی جب طوفان آ رہا تھا نا کراچی میں, لوگ کہہ رہے تھے بیوی کو چھت پہ بھیج دو, طوفان کا مقابلہ
طوفان کر سکتا ہے. خیر, خواتین غصے ہوتی ہیں, بھائی انٹرٹینمنٹ ہے یار, ہم لوگ کے ہنسنے کی اور کیا چیز ہے یار. خواتین کہتی ہیں ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. ہم لوگ کو بھی تو ہنسنے کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا آدمیوں کو؟ ہم انہی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. کیا خیال ہے یار, تو ہنسنے تو ہم کوئی سیریس تھوڑی ہیں. مجھے بہت نیچے الٹے کمنٹس کیے ہوتے ہیں خواتین نے, ہمارا مذاق اڑاتا رہتا ہے اور یوں ہے اور فلانا ہے, طوفان کا مقابلہ طوفان کر سکتا ہے, اور ہر وقت ہمارے یار ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. خوش ہو رہے ہیں, گھر سے باہر ہیں, ہم گھر سے باہر, ہمیں خوش ہونے کے اور کوئی اس کے یہ سیریس نہیں ہو آپ لوگ. اس میں کوئی ہوتا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ سیریس ہو جائے گا. اچھا, تو میں کیا بات کر رہا تھا. اب دیکھو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کر حکم ہے کہ جو چیز ذریعہ مقصود ہے اس میں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جائے گی کہ اس کے ریزلٹ کیا نکلے گا. اب دیکھو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے خلاف کھڑے ہوئے, بنی اسرائیل سارے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو گئے. موسیٰ کلیم اللہ تھے, لاٹھی سانپ بنا دیتے تھے, کیا کچھ اللہ نے معجزے دیے, مگر فرعون کے خلاف سسٹم کی تبدیلی کی بات تو کی, مگر وے آف چینجنگ کیا تھا جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہا ہو. سب سے پہلے تو اللہ نے جب حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا کہ فرعون کے پاس جاؤ تبلیغ کرو, موسیٰ علیہ السلام نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ایک اشکال کیا جو بالکل بجا تھا. اے اللہ, میں تو ویسے ہی موسٹ وانٹیڈ ہوں, مجھ سے غلطی سے ایک انسان قتل ہو گیا ہے, میں وہاں جاؤں گا وہ تو مجھے مار دیں گے, تو تبلیغ کہاں ہوگی؟ حضرت موسیٰ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اللہ کا حکم ہے جائیں گے, بھلے گردن اڑا دی جائے. لیکن حضرت موسیٰ کو پتا تھا اللہ نے مجھے ایک مشن دیا ہے, وہ مشن کی میں نے تکمیل کرنی ہے, تو میں ایسے ہی فرعون کے محل میں چلا گیا تو فرعون تو مجھے قتل کر دے گا, وہ مشن کیا ہو جائے گا؟ تو اللہ مجھے اس اشکال کا جواب چاہیے نا, اللہ سے اشکال کر رہے ہیں. آج ان اسکالر سے جب کوئی اشکال کرے کہ تم سسٹم کی تبدیلی کی جو بات کر رہے ہو تو تمہارا جو تبدیلی کا جو پروسیس ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے, تو فوراً کہتے ہیں آپ اصل میں اشکالات اس لیے کر رہے ہو جان چھڑانا چاہتے ہو. او بھائی, جب تک ہمارے پاس اس اشکال کا جواب نہیں آئے گا ہم آپ کی تحریک کا حصہ نہیں بن سکتے, رزلٹ غلط نکلے گا اس کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے پہلا سوال کیا تھا, اللہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جاؤں گا وہ تو مجھے کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے. تو اشکال بنتا تھا نا کہ اللہ تو ایسے شخص کو پیغمبر بنا کے بھیج رہا ہے جس کو تو فرعون پہلے ہی تلاش کر رہا ہے, اور کتنا گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے ایک بات ہے کہ میں جاؤں بھی, ایک تو پکڑا بھی جاؤں اور الٹا نصیحت کرنا شروع کر دوں. پھر اللہ نے گارنٹی لی کہ اے موسیٰ وہ تجھے قتل نہیں کریں گے. اب جب اللہ نے گارنٹی لے لی ہے, اب گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی جب اللہ ذمہ دار ہے تو اب میرا جانا بولو بنتا ہے. تو ہمارے سے اللہ تو ایسی گارنٹی نہیں لیتا کہ تم جاؤ اور میں گارنٹی لیتا ہوں. جب تک اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہے موسیٰ علیہ السلام بولو نہیں گئے. ہمارے نبی نے ہمیشہ پہرے رکھے ہیں, پہرے دار. رات کو بھی آپ کے پاس پہرے دار ہوتے تھے, دن میں بھی پہرے دار ہوتے تھے, جنگوں میں بھی ہوتے تھے, امن میں بھی ہوتے تھے. اللہ نے گارنٹی لی کہ آپ پہرے دار ہٹا دیں, یہ آپ کو قتل نہیں کر سکتے. اس دن سے نبی نے اپنے گارڈ کیا کر دیے؟ ہٹا دیے. کہ اب اللہ نے کیا لے لی ہے؟ گارنٹی. جب تک نہیں لی تو گارڈ. ہم سے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب گارڈ کیوں رکھے ہوئے؟ ہم کہتے ہیں بھائی اللہ نے ہم سے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے کہ بغیر گارڈ کے گھومیں گے تو تمہیں بچاؤں گا. آج اگر کوئی فرشتہ آ جائے, اول تو وہی کا اعتبار نہیں ہوگا, وہی کا دروازہ بند ہو گیا. یہ مجھے 40 دن متواتر خواب آ جائے, 40 دن آئے گا تو میں یقین کر لوں گا یہ اللہ کی طرف سے, اس سے پہلے میں رسک نہیں لے سکتا. ہو سکتا ہے کوئی پرانا دشمن خواب میں فرشتہ بن کے آیا ہو, بولو گارڈ نہ رکھو. تو اللہ اگر آج وحی کے ذریعے یہ 40 دن متواتر خواب آئے اور اللہ کے گارڈ ہٹا دو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. تمہیں جب اللہ نے کوئی ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ ادھر آ جائیں ہمارے علاقے میں نا, میں نے کہا وہاں حالات بہت خراب ہیں, دھماکے شماکے ہو رہے ہیں اور وہاں کوئی سیکورٹی کا بھی انتظام نہیں ہے. کہہ رہے اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا اللہ نے نہیں چاہا تو پھر بات تو صحیح ہے, اللہ نے چاہا تو بچا لے گا, لیکن مجھے تو نہیں پتا کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ بچانا چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا بچانا. ایک صاحب نا رسگلے کا ڈبہ رکھا ہوا ہے, شوگر ہے, کھا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی مر جائے گا, تجھے شوگر ہے. اس نے کہا اللہ نے چاہا تو نہیں مروں گا. میں نے کہا اللہ نے نہیں چاہا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جتنے قبرستان میں گئے ہیں اللہ نے نہیں چاہا تھا کہ یہ زندہ رہیں, تبھی یہ لڈو کھا کے کہاں چلے گئے؟ قبرستان میں چلے گئے. تو تجھے کس نے بتایا کہ اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہے گا؟ ہمیں نہیں پتا, لہذا ہم مکلف ہیں اسباب کے. ہم گراؤنڈ ریئلٹی اور اسباب کو دیکھ کے تبلیغ بھی کریں گے, سسٹم کی تبدیلی کی بھی کوشش کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ سسٹم کو تبدیل کرنا. اس کے لیے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھا گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا ایک مسئلہ, حضرت موسیٰ نے کہا میری زبان میں فصاحت نہیں ہے, میں جب بات کرتا ہوں تو زبان میں کیا ہے؟ فصاحت نہیں ہے, لکنت ہے زبان میں یا اور کوئی بیماری ہے زبان میں. تو گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے؟ بھائی آپ جا رہے ہیں بادشاہ کے پاس, عوام کے پاس, آپ کو اگر بولنا نہیں آتا صحیح طریقے سے تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ تبلیغ کا اثر نہیں ہوگا.
حضرت موسیٰ کہہ سکتے تھے اللہ تو نے مجھے بنا دیا پیغمبر، اب مجھے بولنا آتا ہو کہ نہیں آتا میں تو جاؤں گا، کیونکہ میں نتائج کا مکلف نہیں، میں کس کا مکلف ہوں؟ اسباب کا۔ حضرت موسیٰ کو اشکال ہوا کہ اللہ کہ میری زبان میں لکنت ہے، میں بول نہیں سکتا، تو دو کام کر، یا تو مجھے نہیں بھیج، ہارون کو بھیج دے، اس کو بولنا آتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں تو جائے گا، اے موسیٰ تو کیا کرے گا، تو جائے گا۔ پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا نمائندہ بنا دے، دعوت میری ہوگی، زبان کس کی ہوگی؟ میرے بھائی کی، اور میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو دور کر دے، دونوں مل کے دعوت دیں گے۔ تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کی دونوں دعائیں قبول کی۔ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، کیا مزیدار آیت ہے یار، ایسا قرآن عربی میں پڑھنے کا مزہ ہے۔ اے موسیٰ میں تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دوں گا، تیرا بازو مضبوط کروں گا، کس کے ذریعے؟ تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کروں گا، تیرا بھائی بھی تیرا ساتھی بنے گا، دعوت تیری ہوگی، بلاغت کس کی ہوگی؟ جب وہ فرعون کے محل میں تقریر کرے گا نا ہارون، اس کو بولنا آتا ہے، ایسے لوگوں پہ اثر ہوگا جیسے جادو ہو گیا لوگوں پہ، ایسی تقریر کرے گا۔ تو یہ بولنا، اسپیکنگ پاور بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تبھی میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو بولنا سکھاؤ۔ تو ان دو کاموں کو اللہ نے پورا کیا، اس کے بعد اللہ نے کہا اب ایسے ہی جانا پڑے گا، مزید کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آرڈر آ گیا اللہ کی طرف سے، اب گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنے کی اجازت نہیں، اب تو اللہ نے آرڈر کر دیا ہے نا، اب تو آرڈر کر دیا، اب تو جانا پڑے گا۔ اب اگر موسیٰ علیہ السلام کہے میں نتائج کا مکلف ہوں اللہ، تو اللہ کہے گا اب میں نے ذمہ داری لی ہے تو آپ کو جانا پڑے گا۔ تو خوب سمجھ لیں آگے کیا ہوا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہزاروں بنی اسرائیل اکٹھے ہو گئے، ظلم ہوتا رہا، مار کھاتے رہے، فرعون نے قتل و غارت بڑھا دی، اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیا فرعون نے حضرت موسیٰ پہ ایمان کی وجہ سے، سب کچھ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے علم بغاوت بلند نہیں کیا، ریاست کے خلاف ایسا نہیں ہے توپوں اور ٹینکوں کے ساتھ نکل آئے ہوں۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی اب ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے اور حکومت کا تختہ الٹیں گے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو کمزور ہیں، ہم اپنے بچوں کو قتل ہوتے نہیں بنا سکتے، اور آپ کہہ رہے ہو اسٹیٹ کے اگینسٹ ہم ٹینکوں کے ساتھ نکلیں، ہم تلواریں لے کے نکلیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے ہم اسباب کے مکلف ہیں، نتائج کے مکلف نہیں ہیں، لیکن حضرت موسیٰ نے یہ لفظ بولو نہیں کہا۔ یہ لفظ جب استعمال کرتے جب اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا کہ لڑنا ہے ہر صورت میں، جیسے قوم عمالقہ کے خلاف آرڈر آئے کہ لڑنا ہے، جب اللہ کہہ دے گا کہ لڑنا ہی لڑنا ہے، پھر ہم اسباب کے مکلف، پھر ہم نتائج کے مکلف نہیں ہے۔ جب تک ایسا آرڈر اسپیسیفک کسی خاص جنگ کے بارے میں نہیں آتا تو ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ زمینی حقیقت کو۔ حضرت موسیٰ کو نہیں آیا جہاد کا حکم تو حضرت موسیٰ نے خود اعلان نہیں کیا بلکہ زمینی حقیقت کو دیکھا کہ بھئی فرعون پاورفل ہے، ہمارے لیے بنی اسرائیل کو بچانا مشکل ہو رہا ہے اور ہم علم بغاوت بلند کریں، تو اس لیے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو یہی کہتے رہے صبر 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 صبر۔ تو وہی جواب موسیٰ کی قوم نے دیا جو آج لوگ کہتے ہیں کہ کب تک صبر کریں، کب تک صبر کریں۔ لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اچھا یہ مولوی لوگ ہمیں کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو، کیا مطلب آرام سے ہاتھ کے ہاتھ رکھ کے بیٹھے نا، مار کھاتے نا ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ مار نہ کھائیں، آپ جو جیسے موسیٰ علیہ السلام جو اپنا کام تھا وہ تو کر رہے تھے نا، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ جو تبدیلی کے سوٹیبل ذرائع ہیں وہ اختیار کریں، وہ میں بتاتا ہوں ابھی کیا ذرائع ہیں۔ لیکن آپ یہ کہنا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، یہ نعرہ لگا کے وہ کچھ کرنا شروع کر دیں کہ رہے سہی سے بھی جائیں۔ اس کی مثال ایسے دو طاقتور آدمی آئے آپ سے لڑنے کے لیے، ان کے پاس بندوقیں بھی ہیں چاقو بھی ہیں، ایک نے لگایا آپ کو کھینچ کے تھپڑ، عقل مند کہہ رہا ہے تھپڑ کھا لے آرام سے، جتنے بھی چانٹے مارے نا ابھی کیا کر کھا لے، کیونکہ تو نے ایک بھی لگایا نا تو یہ فائر کریں گے تیرے اوپر، کیونکہ ان کے پاس پسٹل بھی ہے، ان کے پاس چاقو بھی ہے، افرادی قوت بھی ان کے پاس ہے، یہ چار ہے تو کیا ہے اکیلا ہے۔ اب آپ کہو یار میں ماری کھاتا رہوں، میں تھپڑی کھاتا رہوں، میں تھپڑی کھاتا رہوں، ہم کہیں گے ہم نہیں کہہ رہے تھپڑ کھاتا رہے، تو اپنا ہاتھ سے دفاع کی بھی کوشش کر، بھاگنے کی بھی کوشش کر، یہاں کھڑے ہو کر کون کہہ رہا تو کھاتا رہے، بھاگ سکتا ہے بھاگ جا، بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہے، تھپڑ کھانے کا راستہ بھی نہیں ہے، یعنی تھپڑ بھی برداشت نہیں، اور تو دعا کے علاوہ تیرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب یہ کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ ایسے ہی مار کھاتا رہے، لہذا اس کے نتیجے میں تو ریپلائی کرنا شروع کر دے، تھپڑ مارنا شروع کر دے، تو بھائی ابھی چانٹے کھا رہا ہے نا، تو نے ایک تھپڑ لگایا تو آگے گولیاں کھائے گا۔ جیسے ڈاکو نہیں آ کے بندے سے موبائل چھین رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں تمیز سے دے دو، اب کوئی کہ میں موبائل دے دوں، جو بھی ڈاکو ہے موبائل اٹھا کے دے دوں اس کو، ہم کہتے ہیں بھائی دے دے، جو بھی ڈاکو ہے موبائل اٹھا کے دے دے، یار یہ تو پھر ڈکیتی ہوتی رہے گی۔ بھائی ہم کہتے ہیں اس کے لیے سوٹیبل یہ ہے کہ تھانے میں رپورٹ کرا، یا اپنے پاس دفاع کے لیے اسلحہ رکھو،
یا دکانوں پہ اسلحہ لائسنس بنواؤ تاکہ ایک دکان لٹ رہی ہو تو دوسرا فائر کرے. لیکن جب تک یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ یہ سوچ کے کہ ڈاکو تو موبائل لیتے رہیں گے, آپ نے ذرا سا, آپ کے پاس ہے کچھ نہیں, تو آپ اگر نہیں دو گے تو وہ فائر مار کے آپ کو مار دے گا, اس کا کچھ بھی نہیں جا رہا. تو یہاں بھی یہی ہے میرے بھائی کہ ایسا پیکج انقلاب کا دے رہے ہیں کہ اس پیکج پر عمل کرنے سے جو رہا سہا اسلام اور رہی صحیح خیر ہے اس سے بھی آپ کو ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ایسے لوگ جو ایسے اسکالر آپ کو علماء سے ہٹا رہے ہیں کہ انقلاب 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 اور سسٹم کی تبدیلی, لیکن سسٹم کی تبدیلی کا کوئی سوٹیبل پیکج نہیں ہے. جو ہے وہ بڑا ڈینجرس ہے, اس سے فائدے کے بجائے کیا ہوگا, نقصان ہوگا. تو وہ پھر اور آپ کو دلدل میں لے جائے گا. تو سوٹیبل طریقہ جو علماء کہتے ہیں وہ سب اختیار کر سکتے ہیں. نمبر ایک, ہمارے ہاں بیوروکریٹس ہیں جو اصل میں, دیکھو اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریٹس ان کے ہاتھ میں حکومت کی لگام ہوتی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ 3 شعبے ہیں, عدلیہ, جج اگر آپ کی مرضی کا نہیں ہے کسی کا باپ بھی اس سے صحیح فیصلہ نہیں کروا سکتا. دیکھو پیپلز پارٹی کا جج ہوگا تو پیپلز پارٹی میں جتنے کیس ہوں گے وہ سارے کیا ہوتے رہیں گے, وہ بڑے بڑے خون معاف ہو جائیں گے. جج اگر مسلم لیگ کا ہوگا تو مسلم لیگوں کے سارے خون کیا ہو جائیں گے, حلال ہو جائیں گے. اگر وہ جس بھی سیاسی تنظیم, 2 تنظیموں کا نام صرف ایک مثال کے تو وہ سب تنظیموں کا یہی حال ہے, اس میں کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے. ملک چلانے والی 3 طاقتیں ہوتی ہیں, ایک عدلیہ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے اور بیوروکریٹس ہیں جو اسٹیبلشمنٹ میں ہی جاتے ہیں, لیکن ہم اس کو ایک الگ جو سی ایس ایس کرتے ہیں نا, اور ملک کی لگام جن کے ہاتھ میں, جو حکمرانوں کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں. چوتھا طبقہ ہوتا ہے حکمران, وہ آتے ہیں الیکشن کے ذریعے. حکمران کس کے ذریعے آتے ہیں؟ اس کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے آپ کے لیے, کیونکہ قوم میں میجورٹی ان پڑھ ہے. تو جب تک یہ سسٹم تبدیل نہیں ہوگا نا جمہوریت کا, تو ان پڑھ لوگ ہی آئیں گے عام طور پہ. سمجھتے ہو؟ اب تو ووٹ کی, تو ایک جاہل کے ووٹ کی ویلیو بھی وہی ہے پاکستان میں جو ایجوکیٹڈ آدمی کی ہے. ایک ماسٹر کی ہوا آدمی کا بھی وہی ووٹ ہے جو ایک عامی آدمی کا ہے. تو ماسٹر کی یہ زیادہ ہی, عامی لوگ زیادہ ہیں. تو ان پڑھ لوگ کسی اچھے آدمی کو سلیکٹ کریں گے کیا؟ تو جو آ رہا ہے اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے. اب جمہوری سسٹم کو بھی چینج اوپر سے کرنا پڑے گا, یہاں سے نہیں ہوتا چینج وہ. اب اس میں کیا ہے, آپ کے پاس 3 سیٹیں ابھی خالی پڑی ہوئی ہیں جس میں آپ اچھے لوگوں کو لا سکتے ہو. ایک فوج ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسرا کیا ہے, عدلیہ ہے, تیسرا بیوروکریٹس ہیں. اس کے لیے دروازے سب کے کھلے ہوئے ہیں. اس میں یہ کہنا کہ چند لوگوں کا قبضہ ہے, یہ بالکل غلط ہے, یہ مشاہدے کے خلاف ہے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ باطل لوگ ان تینوں اداروں کو انہوں نے فوکس کیا ہے, وہ اپنے بچوں کو پڑھا کے بڑی بڑی پوسٹوں پر ان تینوں اداروں میں بھیج رہے ہیں. پھر وہ اقلیت میں ہوتے ہیں لیکن ملک کی باغڈور ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ان اقلیتوں کا ایک بندہ مر جائے, ہنگامہ دیکھو پورے ملک میں کتنا ہوتا ہے, اور اکثریت کے 100 مر جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ پولیس آتی ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے ادارے کھولو بہت ہائی لیول کی, ان میں ایجوکیشن ہو, وہ ادارے ہوں جن میں فوج کے افسران بھرتی ہوتے ہیں, جن اسکولوں سے فارغ ہو کے, جن کالجز سے فارغ ہو کے, جو سی ایس ایس کرواتے ہیں. تو ایسے ادارے باطل کے ہاتھ میں ہونے کے بجائے کس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے؟ بولو نا, آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. اس پر اگر آپ محنت کرتے ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس میں سی ایس ایس تو ابھی سے کروا رہے ہیں. پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کا کام کیا ہے کہ بھائی جو دیکھتا ہے کہ جو لڑکے اچھے ہیں, جو 2 نمبر لوگ نہیں ہیں, ان کو اسکالرشپ دی جائے, ان کو سی ایس ایس اپنے خرچے پہ کرایا جائے. پھر جب وہ فارغ ہو جائیں گے, ان کو جاب ملے گی تو وہ قرضہ ان سے واپس لیا جائے. تو میں ایسے لڑکوں سے ملا ہوں. تو میں صرف جامعۃ الرشید کی بات نہیں کر رہا, اور بھی بہت سے ادارے یہ کام کر رہے ہیں. تو جو بھی یہ کام کر رہا ہے تو یہ سوٹیبل بھی ہے, اس کا پائیدار نتائج بھی نکلیں گے. تھوڑا لانگ ٹرم ہے, یہ آج نہیں 50 سال بعد نکلیں گے. اگر یہ کام ہم نے 50 سال پہلے کر لیا ہوتا تو آج اس کے نتائج بولو سامنے آ, جیسے ترکی نے کیا آج اس کے نتائج طیب اردگان ایک پیدا ہوا, طیب اردگان مر جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ترکی میں تحریک ختم ہو جائے گی, 100 طیب اردگان پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایک لیڈر آتا ہے, لوگ کہتے ہیں بڑا ایماندار اور یوں, وہ گیا تو مارکیٹ سے لیڈرشپ کیا ہو گئی, شارٹ, ختم, وہ پیچھے کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو سسٹم کی تبدیلی تعلیمی اداروں سے ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بیوروکریٹس ہوں. میں نے ایک صاحب کو کہا کہ وہ کہتے ہیں لاہور کے ایک جج نے غیر شرعی فیصلہ دیا. میں نے کہا آپ اپنے بچے کو جج بنا دو یار, آپ ہدف بناؤ کہ میرے 4 بچے ہیں, میں 4 کو سپریم کورٹ کا جج بناؤں گا, تو ایک آدھ ہائی کورٹ کا تو بن ہی جائے گا نا. تو اس طرح جب آپ ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھو گے اور تعلیمی ادارے آپ کے کنٹرول میں ہوں گے. ابھی تعلیمی ادارے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, جس کے نتیجے میں آپ کا اپنا بچہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے.
وہ دوسروں کے ویژن کا حصہ بن کے وہاں ایجوکیشن حاصل کرتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ دوسروں کے لیے کام کرتا ہے. وہ بچہ آپ کا نہیں رہتا, آپ سے تمیز سے بات کرنا بھول جاتا ہے. تو تعلیم تو سب جگہ سیم ہے میرے بھائی, ماحول کا فرق ہے. تو تعلیم آپ نے وہ دینی ہے جو اسٹینڈرڈ کی تعلیم ہو, ماحول آپ نے وہ دینا ہے جو آپ کو اسلام کہہ رہا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو یہ نظام کی تبدیلی کا اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو ہم اس کے شانہ بشانہ, اور اس سسٹم کی تبدیلی کی ہم خود بھی بات کر رہے ہیں. تبھی تو ہم نے الغزالی یونیورسٹی بنائی ہے, تبھی تو ہم نے جو ہے وہ ایسے اسکول بہت سارے بنا لیے ہمارے ادارے نے جو او لیول اے لیول کرا رہے ہیں اسلامی ماحول میں. اور صرف ہم نے نہیں بنائے, بہت سے لوگوں نے بنائے. لوگ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے اسکول کا افتتاح کریں, میں جا کے افتتاح کرتا ہوں ان کے اسکول کا, میں اس کو پروموٹ کرتا ہوں. تو یہ ایک سوٹیبل طریقہ ہے نظام کی تبدیلی کا. تو جب اسٹیبلشمنٹ میں اچھے لوگ جائیں گے, کیونکہ ہم نے یہ جرم کیا, ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے جس کا آج ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ باطل لوگ اس فیلڈ میں زیادہ گھس گئے ہیں. جب ہم پازیٹو وے میں کام کریں گے تو آج سے 40-50 سال کے بعد اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہوں گے. اور یہ باتیں جب میں کرتا ہوں لوگوں سے, لوگ کہتے ہیں اچھے لوگوں کو کوئی اوپر آنے نہیں دیتا. یہ بالکل بکواس ہے. یہ کہنا کہ اچھے لوگوں کو کوئی اوپر آنے نہیں دیتا, یہ اتنا نظام خراب ابھی نہیں ہوا ہے. یہ آپ کی نیگیٹو سوچ ہے. میں ملا ہوں ہر طبقے میں, ججز میں بھی, فوج میں بھی, اسٹیبلشمنٹ میں بھی, اور اللہ آپ کا بھلا کرے گورنمنٹ لیول پہ جو بھی یعنی بیوروکریٹس ہوتے ہیں نا بہت ہائی لیول کے, ایسے ایسے ایماندار لوگوں سے میں ملا ہوں. مجھے شرم آئی ہے ان کے تقوی کے سامنے. میں نے کہا یار یہ ہم سے آگے ہیں, ٹھیک ہے نا, تقوی میں بھی اور دینداری میں بھی. تو یہ جو آپ فرض کر کے بیٹھ گئے ہو نا کہ اوپر کسی اچھے کو آنے ہی نہیں دیا جاتا, یہ بالکل غلط ہے. ہم نیچے سے مارکیٹ میں مال بھیج ہی نہیں رہے ہیں. جو اچھا جا رہا ہے اپنی ذمہ داری پہ جا رہا ہے, ہمارے بھیجنے سے نہیں جا رہا. تو باطل پوری محنت کر رہا ہے یونیورسٹیوں پہ, کالجز پہ, وہ ساری محنت کر کے ایسا چھٹا ہوا مال اوپر لے کے جا رہا ہے جو آگے فساد پھیلائے گا. تو آپ کو اس طرح سے نظام کی تبدیلی کی بات کرنی پڑے گی. یہ ایک سوٹیبل پیکج ہے, اس کا ریزلٹ بھی اچھا نکلے گا, ورنہ باتیں پھینکنے سے میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو جو بھی نظام کی تبدیلی کی بات کر رہا ہے آپ اس کو بولو بھائی آپ نے کوئی اسکولوں کا جال بچھایا,